بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دسمبر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دسمبر 2022 کی 31 تاریخ کو یہ سال اپنے ساتھ ماضی کا حصہ بن جائے گا اور دنیا 2023 میں قدم رکھ دے گی۔ جیسے دنیا 2023 میں داخل ہو رہی ہے، اسی طرح پاکستانی قوم بھی نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ 2023 میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے 2022 میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم معاشی طور پر کیسے رہے، ہماری سماجی زندگی کیسی رہی اور ملک میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کی کیا صورتحال رہی۔ دوستو، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور اپنے وجود میں آنے کے تقریباً 1 سال بعد ہی اس نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو کھو دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کھونے کے بعد اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پاکستانی قوم ایسی جرأت مند اور بہادر قوم ہے کہ اس نے ہر مشکل اور کٹھن مرحلے پر اپنی مستقبل کے لیے سفر کو رکنے نہیں دیا۔ جیسے ہی نازک حالات رہے اور جیسی ہی مشکلیں آتی رہیں، یہ قوم آگے کی طرف سفر کرتی رہی۔ پاکستان اپنے آغاز سے لے کر آج تک مشکل حالات سے مقابلہ کرتا آ رہا ہے۔ پاکستانی قوم صبر کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، غربت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہے، مگر مستقبل سے مایوس نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا سفر جب شروع کیا تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہم دو لخت ہو گئے۔ جی ہاں، 16 دسمبر 1971 کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کا روپ دھار لیا۔ لیکن اس قوم نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اپنے جذبے مدھم نہیں ہونے دیے اور انہی جذبوں اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اس قوم نے ہر قسم کی مشکلات کو شکست دی۔ اس قوم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ جو عزم کرتی ہے پھر اسے پورا کر کے بھی دکھاتی ہے۔ جب انڈیا نے 1974 میں ایک ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا، اگرچہ وہ ایٹمی دھماکہ ناکام تھا، لیکن پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک الارم تھا، یہ ایک الٹیمیٹم تھا، وارننگ تھی کہ ہم ایٹمی ملک بننے جا رہے ہیں۔ تو پاکستانی قوم نے بھی سوچا کہ اگر ہمارا روایتی حریف ایٹمی ہتھیار بنائے گا تو ہم بھی بنائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، پتے کھا لیں گے، مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اور پھر اس قوم نے کر دکھایا، ہم نے ایٹم بم بنا دکھایا۔ ہم دنیا کی 6ٹھی بڑی فوجی طاقت ہیں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں۔ ہم دنیا کی 5ویں بڑی میزائل طاقت ہیں۔ ہماری فضائیہ اور نیوی دنیا کی بہترین فضائیہ اور نیوی میں سے ایک ہے۔ ہمارے پاس ہر قسم کے میزائل موجود ہیں۔ ہمارے پاس موجود میزائل نہ صرف انڈیا بلکہ اسرائیل کے چپے چپے کو بھی صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں، مگر ہم معاشی پاور نہیں بن سکے۔ ہم سے ہی آزادی حاصل کر کے نئی مملکت کا روپ دھارنے والا بنگلہ دیش ہم سے معاشی طاقت میں آگے نکل گیا۔ ہم کرپشن کو شکست نہ دے سکے، ہم اقربا پروری کو شکست نہ دے سکے، ہم رشوت اور سفارش کو شکست نہ دے سکے، ہمارے ملک میں سوشل جسٹس عام نہ ہو سکا، ہمارے اندر معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کا عزم نہ آ سکا۔ پاکستان ہر چیز حاصل کر سکا مگر معاشی ترقی، غربت اور بے روزگاری ختم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہم بحیثیت قوم جب 2023 میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس مہنگی ترین بجلی موجود ہے، مہنگا ترین ڈیزل اور پیٹرول موجود ہے، ہمارے پاس چینی، گھی اور دیگر روزمرہ کی اشیاء مہنگی ترین موجود ہیں۔ موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی تھی تو اسے وراثت میں 145 روپے سے کچھ زائد پہ پیٹرول اور ڈیزل ملے تھے، مگر جب ہم 2023 میں سفر شروع کرنے جا رہے ہیں تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں 215 روپے سے زیادہ ہیں۔
جب اپریل 11 2022 کو موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو امریکی ڈالر 190 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، مگر آج یہی امریکی ڈالر 225 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے، اور اس دوران اس ڈالر نے 270-80 روپے تک بھی پرواز کی ہے۔ مہنگائی کی شرح 30% سے زیادہ ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو اس وقت اسے جی ڈی پی گروتھ 6.1% ملی، جو ورلڈ بینک نے اقرار کیا، مگر اب 5% سے بھی کم ہے۔ ایسے حالات میں ہم نئی امیدیں اور نئے عزم لے کر 2023 میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارا 2023 میں داخل ہوتے ہوئے یہ عزم ہے کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے، ہم مہنگائی کو شکست دیں گے، ہم اقربا پروری اور سفارش کو ختم کر دیں گے، کرپشن کا نام و نشان مٹا دیں گے، سوشل جسٹس کو عام کریں گے، معاشی ترقی کی منزل حاصل کریں گے۔ ہماری توقعات یہ ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنے گا۔ ہمیں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ ہم ایٹمی قوت ہیں اور ہمیں دنیا ڈیفالٹ کرتا دیکھ بھی نہیں سکے گی، کیونکہ ہمارا ڈیفالٹ کرنا دنیا کے لیے تباہی ہوگا، اور نہ ہی ہم ڈیفالٹ کریں گے۔ اس سے مشکل صورتحال سے ہم ماضی میں نکلے ہیں تو اب بھی نکلیں گے۔ انشاءاللہ 2023 میں پاکستان معاشی ترقی کی طرف سفر شروع کرے گا۔ معاشی بدحالی کو معاشی خوشحالی میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے، اور آنے والے کل کو گزرے ہوئے کل سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آل کا آپشن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔